فیول جیلانی نہیں اے بیٹا اے بابو بیٹا نہیں پلیز دیکھو آل رسول تشریف لا رہے ہیں بیٹھے ہیں آپ ان کی دعائیں لیجئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بولیے یا کچھ کیجئے اپنی سیاہ پیشانی کو حضرت کی نظروں کے سامنے رکھو خدا کی قسم رسول اللہ کے بیٹے کی نگاہ تمہاری کالی پیشانی پر پڑ جائے اور وہ چاہے تو تمہارا مقدر چمک جائے گا تمہاری تقدیر روشن ہو جائے گی آپ کسی نیت کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھو حضرات جناب راہی مستوی کو سنیں اور سننے کے لیے آپ اور بھی بیتاب ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ old is gold and gold is never old اور انہیں سننے کے بعد آپ کہہ اٹھے ہیں کہ تلوار پرانی ہے مگر دھار وہی ہے نا بھئی 70-70 پلس ہونے کے باوجود الحمدللہ یہ دم خم دعا کیجئے کہ مختوم سمنہ کے صدقے اعلیٰ حضرت کے فیضان کے صدقے ان کی عمر میں ان کے سینے میں ان کے فن میں ان کے علم میں اللہ تبارک و تعالی اور تازگی اور طاقت عطا فرمائے پورا مجمع بولے آمین آمین اب آئیے حضرات بلا تاخیر انشاءاللہ العزیز وقت رہا تو حضور کے خطاب کے بعد آپ راہی مستوی صاحب کو سن سکیں گے آخری لمحے میں اور میں خود چاہوں گا کہ راہی مستوی صاحب ابھی تک وہ کلام نہیں سنایا انہوں نے جو کلام انہوں نے چھتیس گڑھ رائے پور کے آل انڈیا نعتیہ مشاعرے میں پڑھی تھی اور پورا رائے پور جو ہے وہ اچھل رہا تھا میں چاہوں گا کہ وہ کلام انشاءاللہ العزیز حضرت کی تقریر کے بعد آپ سماعت کریں آئیے حضرات اب بلا تاخیر میں ان چار مصروں کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے میری حیات کے پیغام جاویدہ اترے اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں اترے ان کے مسلم ترین سفر کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور آج بکسر کے اس خطے میں حضرت نے کرم فرمایا اور وہ سلسلہ وہ کڑی الحمدللہ کہ حضرت نے قدم رکھا ہے اس آبادی کا مقدر چمک اٹھا ہے حضرات بس میں یہی کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ آتی ہیں روز کہاں ایسی ہستیاں آتی ہیں روز کہاں ایسی ہستیاں جن کے قدم سے جن کے دم سے بستی ہیں محبت کی بستیاں یہ جس آبادی میں قدم رکھتے ہیں اللہ اس پر سے اپنا قہر اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اپنی برکتوں کی برسات فرماتا ہے آئیے حضرات مرحبا آج شہزادے مختوم سمنہ اولاد رسول اولاد غوث پاک نور نظر حسنین کریمین ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں بلا تاخیر ہم انہیں سماعت کریں پورا مجمع پوری زندگی کے ساتھ نعرہ تکبیر و رسالت سے حضرت علام کا اپنے مخدوم کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں اور میں جانتا ہوں حضرات آج آپ نورانی میاں صاحب قبلہ کو سماعت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زبان نہیں بولتی ہے محسوس ہوگا ان کی زبان نہیں بول رہی ہے بلکہ مخدوم سمنہ کا فیضان بول رہا ہے اعلیٰ حضرت کا کرم بول رہا ہے حضور اشرف میاں جیلانی اللہ رحمہ کا فیضان بول رہا ہے اور جب یہ بولتے ہیں تو اچھے بولنے والوں کی بولتی بند ہو جایا کرتی ہے شہزادے حضور غازی ملت تاج العلماء حضور نورانی میاں صاحب قبلہ کا ہارٹلی ویلکم پورا مجمع نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کرے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک فرد شریک ہو جو بھی اپنے دل کی مرادیں پوری کرنا چاہتے ہیں آل رسول کے استقبال میں دل و جان سے شرکت کریں انشاءاللہ اللہ اپنے محبوب کے شہزادوں کے صدقے میں آپ کی وہ مراد کو پوری فرما دے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اسی زندگی اور شامل کریں آپ کے نعروں کا دم ہم یہ ثابت کر دے کہ حسینی ہونے کی ہم یہ پہچان دے دیں گے حسینی ہونے کی ہم یہ پہچان دے دیں گے نبی کی آل پر اپنی جان دے دیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ فیضان اولیاء کرام مختوم سمنہ اولاد مختوم سمنہ شہزادے غازی ملت تاج العلماء خطیب اعظم عالم حضور نورانی میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر تاریخ
قلبر اپنے جذبات دل اور احساسات قلب کے امنتے ہوئے اتھاہ سمندر کو شعر کے ان چند کوزوں میں سمیٹ کر ملت کے اس عظیم فرزند کے قدموں میں چرنوں میں یہ چند مصرے رکھتا ہے کہ اے امیر کارواں ناز وطن خوش آمدید. پورا مجمع بولے مرحبا مرحبا مرحبا. امیر کارواں ناز وطن خوش آمدید. باغبان فکر و فن جانے چمن خوش آمدید. آپ ہر ایک چشمے وفا میں آپ ہر ایک دل میں ہیں اور ناز کرتی ہے وہ محفل آپ جس محفل میں ہیں. آپ ان عزت معابوں میں ہیں یوں عزت معاب جس طرح تاروں میں چاند اور پھولوں میں گلاب. یوں تو ہے اور بھی ارباب عہدہ نوازی کے لیے دل نے ڈھونڈا ہے آپ کو چارہ سازی کے لیے. الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأكرم التسليم. Ya Allah, Ya Wais Pak. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا. ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا
وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کئی بار مغل سرائے سے پٹنہ جاتے وقت بکسر کی اس خوبصورت شاہراہ سے گزر ہوا. آج الحمدللہ پہلی بار آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہوا. اس عرص مقدس کی اس انتہائی روحانی، عرفانی اور سر تابہ قدم نورانی بزم پاک میں منبر نور پہ جلوہ بار باوقار علماء کرام، مشائخ ذوی الاحترام، شورائے ذوی الاحتشام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام اور اس بوڑھی رات میں بھی پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام. بیٹھے رہو، ایٹھے نہ رہو. یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب رات جوان تھی تو ایک کے بعد ایک خطیب آ رہے ہیں، شاعر اسلام آ رہے ہیں، ناظم اجلاس آ رہے ہیں. اور جب جوانی اپنے پورے شباب پہ آئی تو پھر سلطان الشورا فخر ہندوستان جناب راہی بستوی صاحب نے لطف بھی لیا اور لطف اندوز بھی کیا. اور اس کے بعد جب رات کافی بوڑھی ہو گئی تو محب گرامی جناب جنید جمالی صاحب نے جمال و جلال کا رنگ شامل کرتے ہوئے خوب اچھے طریقے سے نبھایا. اور جب اتنی بوڑھی ہو گئی کہ دیکھنے لائق نہیں رہی، چہرے پہ رات کے جھرری پڑ گئی، دیکھے لائق نہیں، تب یہ جوان مقرر بیٹھالا گیا ہے. تو اب جب بیٹھالا گیا ہے تو دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑھیا رات سے میرا نباہ کروا دے تاکہ رات ڈھلتی رہے، نبی کی بات چلتی رہے. ماشاءاللہ بابا جو ہے اگر پورا مجمع بابا جیسا ہو جائے تو رات اپنی آمد پہ افسوس کریں گے. ہر جگہ بازی مار دیتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. محب گرامی ام مکرم جناب راہی بستوی صاحب ابھی اجلت میں ہیں اور انہیں جانا ہے، لیکن میں نے یہ کہہ کے بیٹھالا کہ چچا صرف ایک کلام سن لیجیے. اور وہ کلام انہیں اس لیے سنانا ہے کہ یہ ہندوستان کی آواز ہے. اور 2 سال پہلے 7 سمندر پار برطانیہ میں جب میں ایک شہر ہے وہاں برمنگھم جو لندن کے بعد دوسرا انگلینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے، جب میں وہاں تھا تو وہاں ایک محفل نعت منعقد ہوئی تھی. میں بھی بحیثیت نعت خواہ موجود تھا. فرق اتنا تھا مجھے نعت بھی پڑھنی تھی اور نبی کی کچھ بات بھی کرنی تھی، اس لیے میرا نمبر سب سے آخر میں لگایا گیا. خیر میں نے اپنے چت پریچت بھارتی انداز میں پڑھا تو مغرب کے بعد کچھ لوگ آئے اور کہا حضرت پورے ماحول میں پاکستانی لہجہ چھایا ہوا ہے اور آپ بالکل خالص ہندوستانی.
آخر یہ رنگ اترتا کیوں نہیں آپ سے؟ میں نے کہا اترے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ رنگ کسی راجہ نے نہیں خواجہ نے چڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قیامت تک اترنے کا نام نہیں لے گا۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، اپنے لیے نہ صحیح ہمارے لیے کچھ اشعار ہمارے پاکستانی مشہور لہجے میں کہہ دیجئے، آپ کا نام ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ چند اشعار جو ہے، اس کلام کی خوبی یہ ہے کہ میں نے اس کا ایک عنوان رکھا ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ پورا کلام اسی عنوان کے تحت ہے۔ طارق انور صاحب، اور یہ عنوان اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں نے کسی بے ایمان سے نہیں بلکہ فاضل بریلوی کے دیوان سے لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، تو قدرت رسول اللہ کی یہ عنوان ہے۔ اور میں نے کوشش کی ہے، دعا کیجئے معاملہ نب جائے، کیونکہ لہجہ پاکستانی ہے اور انداز ہندوستانی ہے، سبحان اللہ زبان نورانی ہے۔ سبحان اب آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی مہربانی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ جب باد۔ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو رات چاہے جتنی بوڑھی ہو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اچھا ایک چٹپٹی بات یاد آ گئی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میرے میزبان مکرم عزیز القدر جناب ڈاکٹر ظفر اشرفی صاحب، جن کے خصوصی محبت نامے پہ فقیر حاضر آیا۔ ایک بڑی اجازت ہو تو ایک چٹپٹی بات کہوں کہ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو انہیں بہکانے میں بڑی پریشانی ہے کہ نہیں؟ ہاں تو یہ سوچ کے جاگ کے سنو کہ آج ہم سبھی کے لیے نہیں، صرف نبی کے لیے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چین کے لیے ہر رات ہے، آج کی رات جد حسین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ صاحب عرس کی روحانیت آج کے اس جلسے کی روحانی سرپرستی فرما رہی ہے، اور انہی کی دعائیں لیتا ہوا مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا بارک سلیم صلاۃ والسلام علی علیک یا رسول سیدنا اللہ مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ذرا پورا مجمع باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا بارک سلیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب پیش خدمت ہے، توجہ چاہوں گے، دیکھیے گا علماء کرام کی خاص توجہ۔ دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ محشر میں دیکھ لو گے تم، محشر میں دیکھ لو گے تم، کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ کی قدرت، رسول اللہ کی قدرت، رسول اللہ کی قدرت، رسول اللہ، رسول اللہ کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بالکل حوصلے کے ساتھ سنیے گا، بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ پہلا شعر ہے اور پہلے مصرے میں دعویٰ۔ دعویٰ تو سمجھتے ہو، جیسے یہ میرا ہے، یہ کہنا دعویٰ ہے، اس پہ کسی کا حق نہیں، یہ میرا۔ تو پہلے مصرے میں ایک دعویٰ ہے اور دوسرے مصرے میں اس دعوے کی دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے میاں کہ جسے نہ سمجھ میں آوے وہ ذلیل ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب باتیں 11 بجے کہی جائیں تو اور اچھی لگتی ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں زندگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر دل والے کے حوالے یہ شعر پہنچا دے۔ توجہ چاہوں گا علماء کرام کی، دعویٰ دلیل سماعت کریں۔ تیار ہے؟ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ بابا آپ بھی سنیے گا کہ جب آقا چاہے
صبح ہو جب آقا چاہے، صبح ہو جب آقا چاہے، شام ہو جب آقا چاہے، صبح ہو جب آقا چاہے، شام ہو جب آقا چاہے، صبح ہو جب آقا چاہے، شام ہو۔ سورج ہے ان کے ہاتھ میں، سورج ہے ان کے ہاتھ میں، چندہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ کہیے جھوم کے، قدرت رسول اللہ، قدرت رسول اللہ کی، پڑھیے، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، نہیں تو جو وقت گزر رہا ہے اس وقت انسان گناہ کرنا پسند نہیں کرتا، ہم ثواب کرنے بیٹھے ہیں، تو کم سے کم جب ثواب کرنے بیٹھے ہیں تو ایسا ثواب نبھاؤ اور ایسا ادا کرو کہ حوریں بھی تمہارے رخسار کی بلائیں لے لیں۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ یہ قیمتی شعر، کوشش کیجئے گا یہ سمجھنے کی کہ میں نے اتہاس کے کس پنے کو پلٹا ہے، تاریخ کے کس باب کو کھولنے کی کوشش کی ہے۔ توجہ چاہوں گا دل کے کسی حصے میں یہ شعر ٹچ ہو جائے تو محبت سے دعا دیجیے گا۔ تیار ہے؟ پیچھے والے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں اور اس بات پہ حیرت ہے کہ اپنے کھڑے ہونے پہ اڑے بھی ہیں۔ سب کی توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ جس جانب رخ آقا کرے، رخ یعنی چہرہ، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جسے چاہے پھیر لے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جسے چاہے پھیر لے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جسے چاہے پھیر لے۔ اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، کعبہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قدرت رسول اللہ کی، نعرہ تکبیر۔ ایسا ہاتھ میں ہے کہ جب تک حضور کا رخ پاک، چہرہ مبارک مسجد اقصی کی طرف تھا، وہ ہمارا قبلہ تھا، اور جب سرکار نے منہ پھیر لیا تو کعبہ قبلہ ہو گیا۔ اسی لیے تو کہا اقصی ہے ان کے ہاتھ میں، کعبہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ اب یہ شعر خاص، یہ شعر نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دل میں اترا تو مہا شعر ہے۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ، دیکھیے ویسے شاعر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ منہ میاں مٹھو بن کے اپنے شعر کی خود تعریف کرے، مگر جب بات عقیدے کی آتی ہے تو فاضل بریلوی کی زبان میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے، اور اگر کوئی ٹوکے تو سینہ ٹھوک کے کہنا چاہیے۔ شعر کی خوبی یہ ہے جو سنانے جا رہا ہوں کہ سن کے جس کا چہرہ کھل جائے، کیا ہو جائے؟ کھل جائے۔ اگر کسی خوش نصیب کا کھل جائے تو سمجھ جانا اپنا ہے۔ کیا ہے؟ ویسے رات اتنی ہو گئی ہے کہ اپنا کو لوگ سپنا بھی سن سکتے ہیں، اپنا۔ اور کسی صاحب کا شعر سننے کے بعد اگر چہرہ اتر جائے، لٹک جائے یا مرجھا جائے تو پریشان مت ہوئیے گا، سمجھ جائیے گا اپنا نہیں لگتا، لگتا غلطی سے آ گیا۔ تو شعر سننے کے بعد دائیں بائیں گردن گھما کے انوائرمنٹ، واتاورن، ماحول دیکھ لینا، آیا ہے تو کیا لے کر، اپنی جماعت کا کینہ لایا ہے یا ہمارے آقا کا مدینہ لایا ہے۔ توجہ چاہوں گا، شعر دیکھیے گا، کہیں ایک مرتبہ چھوم سے، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی۔ دیکھئے گا چچا کہ مختار کائنات ہے، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے
ہاتھ میں قدرت رسول اللہ کی یا رسول اللہ زندہ باد. اچھا میں تو پاکستانی انداز میں پڑھ ہی رہا ہوں لیکن آپ لوگ اس انداز میں سن نہیں رہے ہو. ذرا ہتھوا اسے ہلائی کی اور اسے فضا میں لہرائی کی. ایک بار میرے ساتھ کہہ دو قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی. پیچھے والے بھی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ رسول اللہ. وہ تو سنا ہوگا سرکار دادا پیر غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ مجھے پوری دنیا ایسے ہی نظر آتی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. رائی کا دانا چوکور ہوتا کہ گول گول. یعنی غوث پاک کو 800 برس پہلے پتا تھا کہ دنیا گول ہے. یہ بھی تک کٹول رہے ہیں. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ شعر دیکھیے گا. ہے تو نعت کا لیکن منقبت کے رنگ میں ڈوبا ہے کہ نسبت نسبت سے ان کی غوث بھی نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے. نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے. نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے. رائی کے دانے کی طرح رائی کے دانے کی طرح دنیا ہے ان کے ہاتھ میں. قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ رسول اللہ کی. اور ایک دم آسان یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے مستویٰ کے حساب سے تاکہ یہ بھی سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور سیرت کا ایک باب کھولا ہے. زندگی کے ساتھ ایک مرتبہ پورا مجمع جی لگا کے کہہ دے سبحان اللہ. قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ. دیکھیے گا علماء کرام کی توجہ کہ باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ پھر بھی یہ حق ہے دوستوں. باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ پھر بھی یہ حق ہے دوستوں. باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ پھر بھی یہ حق ہے دوستوں. پانی ہے ان کے ہاتھ میں پانی ہے ان کے ہاتھ میں دانا ہے ان کے ہاتھ میں. قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی نعرہ رسالہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت مومنین اہل سنت. کیسے مجمع میں بابے بیٹھے ہیں کیا؟ بیداری کا ماحول بناؤ. قبرستانی ماحول اچھا نہیں لگتا ہے. اور ابھی تو شروعات ہے. ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے کیا. مقطع کا شعر ملاحظہ فرمانے توجہ کے ساتھ تیار ہے. اس میں 2 عربی کا لفظ آیا ہے حاسدین اور آدائے دین. یہ اعلیٰ حضرت نے بھی استعمال کیا. ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حاسدین. بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. آدائے دین یعنی دین کے دشمن. کون بولیے؟ ہاں یہ جماعت کے اندر نہیں ہوتے جماعت کے باہر ہوتے. ہمیں جب دین کے دشمن ہیں تو جماعت کے اندر کیا کریں گے. اور حاسدین جلنے والے یہ جماعت کے باہر تو ہوتے ہی ہیں اس کے کئی گنا زیادہ جماعت کے اندر ہوتے ہیں. تو اگر آپ سے کوئی چلے بھونے تو آپ پریشان مت ہوئیے. ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا. کہنا اے مالک تیرا بڑا کرم ہے یہ بغیر جلائے جل رہا. اب اسے کیا جلایا جائے. مقطع کا شعر ہے کہ آدائے دین کا
خوف کیا آدائے دین کا، خوف کیا اور حاسدی کی فکر کیا آدائے دین کا، خوف کیا اور حاسدی کی فکر کیا آدائے دین کا، خوف کیا اور حاسدی کی فکر کیا، جب نور اپنی زندگی، جب نور اپنی زندگی جیتا ہے ان کے ہاتھ میں، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی۔ چھوم کے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا۔ اب آپ بتائیے کون مفتی صاحب اس کی اجازت دیں گے؟ پہلی بات تو درگاہ جانے کی اجازت نہیں ملے گی، چہ جائے کہ بچہ چھوڑو۔ اچھا کچھ لوگ 4 کتاب پڑھ کر کے شہر شہر نگر نگر گلی گلی گھومتے ہیں، اور ہماری ناقص العقل ماں بہنوں کی جب اس طرح کی منت سنتے ہیں تو آنکھوں میں دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے کان میں کن پھسٹی کرتے ہیں، بریلوی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اے ترک پروا والو اور بکسر کے قرب و جوار والو، اگر تم سے کوئی کہے کہ یہ منت نہ مانو بدعت ہے بدعت ہے، تو سینہ تان کے کہہ دینا کہ نادانو یہ بدعت نہیں بلکہ حضرت مریم کی ماں کی سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جناب ام مریم زوجہ عمران کی سنت۔ میں ادھر لے جا رہا ہوں جہاں سے حضرت زکریا نے پکارا، اس لیے اس کا پس منظر بتانا بہت ضروری ہے۔ معاملہ کیا تھا کہ حضرت مریم کی ماں کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ She has been granted by Allah with all things. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انہیں عطا کی، جاہ و جلال ان کے گھر میں، توجہ چاہیے، فضل و کمال ان کے گھر میں، حسن و جمال ان کے گھر میں، جود و نوال ان کے گھر میں، برگزیدگی ان کے گھر میں، بلند پائیدگی ان کے گھر میں، بلند رسیدگی ان کے گھر میں، عزت و حشمت ان کے گھر میں، امامت و قیادت ان کے گھر میں، اب انتہا یہ ہے کہ نبوت و رسالت ان کے گھر میں۔ جس خاندان کی وہ بہو تھی، اس خاندان میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ایک نبیوں اور رسولوں کی ایک لمبی قطار، خاندان ملا تو بنی اسرائیل جیسا، شوہر ملا تو عمران جیسا، توجہ چاہوں گا، زمین ملی تو فلسطین جیسی، اور تولیت ملی تو اقصی کی۔ یاد رکھنا بکسر والوں، اگر محلے میں کوئی مسجد بنے اور اس کا ایک ٹرسٹ بنے اور کسی کو چیف ٹرسٹی متولی بنایا جائے اور چابی دے دیا جائے تو وہ بھی جو ہے بکسر کی زمین پر سنوا تان کے چلا انگریزی بولنے لگتا ہے، کہتا ہے I am an owner of this particular mosque because I got a key، میرے پاس چابی ہے اس مسجد کی۔ چال بدل جاتی ہے، حال بدل جاتا ہے، ڈھال بدل جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، لیکن جناب مریم کی ماں کے پاس، توجہ چاہوں گا، محلے کی مسجد نہیں، مسجد اقصی کی چابی تھی۔ اب بتاؤ ایمانداری سے کوئی کمی تھی ان کے پاس؟ بولو پیچھے والے، بولو کوئی کمی تھی؟ میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، صرف کہلوا رہا ہوں، کوئی کمی تھی؟ نہیں کمی تھی نا، صرف ایک کمی تھی، اور وہ یہ کہ she wanted to be a mother of child، وہ ایک بچے کی ماں بننا چاہتی تھی۔ سماج کی دوسری عورتیں انہیں تانا دیتی تھی، کہتی تھی کہ اے عمران کی زوجہ معاذ اللہ تو بانج ہے، تو آخر ہے، تو منحوس ہے، جو منہ میں آتا تھا بکتی تھی۔ 14-15 سال گزر گئے، عمران کے گھر کوئی وارث نہیں آیا تھا، رو رو کر دعا مانگتی تھی اور یہی عرض کرتی تھی کہ اے میرے مولا، میری اجڑی گود کو، سونی گود کو بھر دے مولا، مجھے ماں بنا دے
तेरा करम है, तूने अलग अलग आवाज से मुझे बुलवाया है। कोई मुझे राजमाता कह के पुकारता है, कोई ज़ौजे इमरान कह के पुकारता है, कोई मुतवल्ली अक्सा कह के पुकारता है, कोई कुछ कह के, लेकिन ए अल्लाह अभी तक मुझे किसी ने माँ माँ कह के नहीं पुकारा। तवज्जो चाहूंगा, जुमला ज़ाया ना, माँ माँ कह के नहीं पुकारा। ए अल्लाह बस बच्चे की चिलकारी मेरे आंगन में गुजवा दे मौला, मुझे माँ की आवाज सुनवा दे। अरे मेरे लिए न सही, अपने इमरान को मौला एक आले इमरान दे दे। अपने इमरान को एक आले, एक बार दुआ मांगा, 2 बार दुआ मांगा, अल्लाह जाने कितनी बार दुआ मांगा, तो एक बार रहा नहीं गया तो मन्नत मान ली। क्या मान ली? पीछे वाले बोले क्या माना? जैसे हमारी माँ बहनें मानती, मन्नत मान ली। क्या? कि ऐ अल्लाह बस तू मुझे माँ बना दे, ममता का स्वाद चखा दे। अरे मेरी जान ले ले, कोई परवाह नहीं, मुझे माँ बना दे। मैं तेरी बंदी, तवज्जो रहे, ज़ौजे इमरान ये मन्नत मानती हूँ कि ये मौला बस तू मुझे माँ बना दे। अरे चाहे बेटा हो या बेटी मैं तुझे दे दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुरान पाक में उस मन्नत का जिक्र है, वह इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। ए अल्लाह जो भी मेरे पेट में, चाहे बेटा हो या बेटी, मैं तुझे दे दूंगी। मैं अपनी ममता का हाथ भी उसके सर पे नहीं रखूंगी, बाप की शफकत भी नहीं पड़ने दूंगी। बस तू ये दाग मिटा दे कि मैं मां नहीं बन सकती। एक बात ज़हन में रखिएगा पूरी तवज्जो के साथ। अभी मेरी तकरीर नहीं शुरू हुई है, अभी मैं सिर्फ माहौल देख रहा हूं, क्योंकि पहली बार आया हूं। ये नहीं जानता मैं कि आप सुनते कैसा है, समझते कैसा है, और समझ के दूसरों को समझाते कैसा है। मेरी आदत यह है कि मैं रात का मौलवी हूं और दिन का पीर हूं, और हर समझदार पीर सिन्नी देख के ही फातिहा कहता है। तो जैसा